سورہ مریم آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک تو لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یعنی کہ مومن اور متقی لوگ، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو ان کو اتنا کچھ دینا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کسی آنکھ نے نہ وہ دیکھا ہے اور نہ کسی دماغ کے اندر اس کا خیال تک آ سکتا ہے، اتنا کچھ نوازا اللہ تعالیٰ نے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ایسی پاکیزہ اور پرسکون بہترین پیاری زندگی عطا فرمانی ہوتی ہے۔ جو کافر ہے اس کے پاس قارون جیسے خزانے بھی کیوں نہ آ جائیں، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو راحت نصیب نہیں ہوتی، اس کو سکون والی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، چونکہ وہ بہت زیادہ مالدار بن جاتا ہے، سب سے بڑی دولت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ متقی بھی ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، تو اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے، نیند بھی بہت پیاری نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے ظالم آئے اور آ کر چلے گئے، یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ پہلے لوگوں سے طاقت میں زیادہ ہو، مال و دولت میں زیادہ ہو، شکل و صورت میں زیادہ ہو، کیا ان کے 2 ہاتھ تھے تمہارے 4 ہیں؟ ہم نے اگر ان کو 2 آنکھیں دی تمہاری 4 آنکھیں ہیں، ہر لحاظ سے ان سے کمزور ہو۔ پہلے قومیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھی، طاقت میں بہت زیادہ تھے، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، پھر اترانا کس بات کا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے پہلی امتوں میں سے ہماری نافرمانی کی، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا حشر دیکھ لو، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ تو اگر تم بھی انہی کی روش اپناؤ گے تو تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کی چاہت ہے اس پر آ جاؤ، اور اس کی چاہت یہ ہے کہ اس کے محبوب کی بات کو رد نہ کرو۔ اللہ کے محبوب جو کچھ حکم دیں اس کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے اندر دنیا کی بھی ترقی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اور ترقی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب بنائے گا ان کے لیے رحمان ودا، محبت کا سامان۔ فإنما یسرناہ بلسانک،
پس بے شک ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو آپ کی زبان میں، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے خوشخبری سنائیں متقی لوگوں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا، اور آپ ڈرائیں اس قرآن کے ساتھ اس قوم کو لُدّا جو بہت جھگڑالو ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے قبل بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کے لیے کوئی چھوٹی سی ان کی بات بھی سنتے ہیں، ان کا تذکرہ بھی سنتے ہیں؟ نہیں، ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی کہ کامیابی چاہتے ہو تو اس کی پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری شرط اعمال صالحہ، جس طریقے سے سورۃ العصر میں ہے، والعصر، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یعنی کہ جو ایمان والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں، اس کے بغیر سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ جب سورہ مبارکہ اتری تو صحابہ کرام آپس کے اندر تبصرے کرنے لگے، فرمانے لگے کہ اگر سارا قرآن نہ بھی اترتا، یہ ایک سورت ہمارے لیے کافی تھی۔ یعنی کہ اللہ کی چاہت سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ بندہ مومن ہو، متقی ہو، نیک اعمال کرتا ہو تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنا کلام پورا کا پورا عطا فرما دیا۔ نجات کے لیے ایک سورت سورہ عصر ہی کافی تھی، چھوٹی سی چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر بات جو بہت بڑی ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت کا سامان پیدا کر دے گا، محبت کا سامان بنا دے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ودا اسی سے لفظ ہے ودود، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا، یہ اللہ کا نام ہے ودود۔ تو ودا بھی اسی سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے محبت کا سامان کر دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا تو جنت کے اندر ہر وہ چیز جسے انسان محبت کرتا ہے، انسان کیا کہتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، اچھا پہنوں، رہائش کے لیے بہت بہترین قسم کا میرا گھر ہونا چاہیے، وہاں پر باغات ہوں، باغیچہ سے لگا ہو، پھول بوٹے ہوں، وہاں پر پھل ہو، ہر قسم کی چیزیں ہوں، انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے فطری طور پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، یہ محبت کا سامان میں ان کو ضرور دوں گا۔ دوسری تفسیر اس آیت کی یہ لکھی ہے، اللہ تعالیٰ محبت کا سامان کیسے دیتا ہے ایمان والوں کو، متقی لوگوں کو؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بتاتا ہے، اے جبرائیل، میں اپنے اس مومن بندے سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ پھر جبرائیل اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر جبرائیل سارے فرشتوں کو بتاتا ہے، وہ تمہیں پتہ ہے یہ جو مومن متقی بندہ ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ سارے فرشتے اس سے محبت شروع کر دیتے، یہ محبت کا سامان ہے۔ اور پھر جب سارے کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی ساری مخلوق ان سے متاثر ہو کر ان سے محبت شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ پھر پرندے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، درندے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، چیونٹیاں بلو کے اندر، پرندے ہوا کے اندر، ہر ایک مخلوق اس سے محبت شروع کر دیتی ہے۔
اور اس کی ایک مثال شیخ سعدی کا وہ واقعہ ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے ولی تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ وہ شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے، شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر سانپ، یعنی کہ جس طریقے سے کوئی بندہ گھوڑے کے اوپر جاتا ہے، گدھے خچر کے اوپر، اونٹ کے اوپر، تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے اور ہاتھ کے اندر سانپ ہے اس کو مارنے کے لیے کہ اگر وہ اکڑ کرے گا، نہیں چلے گا تو سانپ اس کو مارے گا، یہ اس کا ڈنڈا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں پہلے تو ڈر گیا، گھبرا گیا، اور پھر اس سے میں نے پوچھا قریب آ کے، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کہ تیرے نیچے بھی دشمن، تیرے ہاتھ کے اندر بھی دشمن، یہ تو دونوں دشمن ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ تجھے کچھ نہیں کہتے اور ان دشمنوں کو تو نے کس طریقے سے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ اس نے کہا شیخ سعدی بات یہ ہے، یہ میرے دشمن تب ہوں گے جب میں اللہ کے نافرمانی کروں گا۔ جب میں اللہ کی بات مانتا ہوں ساری مخلوق میری بات مانتی ہے، جب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تو شیر کی کیا مجال ہے کہ میری نافرمانی کرے، سانپ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ میرا دشمن بنے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے شیر کیوں محبت کر رہا ہے؟ وہ تو درندہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ اسے محبت کرتا ہے، جبرائیل اسے محبت کرتا ہے، اور آسمان پر سارے فرشتے اسے محبت کرتے ہیں، اور مچھلیاں، چیونٹیاں، پرندے اسے محبت کرتے ہیں، میں کیوں نہیں اسے محبت کروں؟ وہ کہتے جی میں حاضر ہوں، بتاؤ کہ میں تجھے کہاں پر لے کر جاؤں؟ سانپ کہتا ہے کہ میں ہر ایک کو تو ڈس سکتا ہوں لیکن یہ تو اللہ کا دوست ہے، یہ تو اللہ کا محبوب ہے، یہ تو فرشتوں کا محبوب ہے، جب ساری مخلوق محبت کرتی ہے تو میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، میں اسے کیوں نہ محبت کروں؟ تو یہ ہے محبت کا سامان، یعنی کہ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر تم میرے بن جاؤ تو میری ساری مخلوق تمہاری بن جائے گی، میری محبت اگر تم نے لے لی، اس مشن کے اندر تم کامیاب ہو گئے تو بس باقی سب کے سب تم سے خود بخود محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا کی تفسیر، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، یعنی کہ ایک انسان سچا مومن بن جائے، سچا متقی نیک اعمال کرنے والا بن جائے تو جب اللہ اس سے محبت کرے گا اللہ کے سارے فرشتے، اس کی ساری مخلوق اس سے محبت شروع کر دیتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ جو محبت ہے وہ شروع اوپر سے ہوتی ہے، محبت اوپر سے شروع ہوتی ہے، اللہ محبت کرے تو ساری مخلوق محبت کرتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بتاتا ہے یہ جو فلانا بندہ نہیں ہے، مشرک، یہ منافق، یہ کافر، میں اسے نفرت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے نفرت کیا کر۔ جبرائیل کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوں، پھر جبرائیل سارے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور مجھے بھی بڑا ناپسند ہے، تو سارے فرشتے کہتے ہیں پھر ہمیں بھی کیوں پسند ہوگا، ہمیں بھی ناپسند ہے۔ جب ان کو ناپسند، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ باقی جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس سے نفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ ایسا بندہ وہ دھتکارا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی جو پھٹکار پڑ گئی ہے اس سے، سانپ بچھو تو دور کی بات ہے، بکری بھی اس کو ٹکر مار دیتی ہے، گائے بھی اس سے نفرت کرتی ہے، اللہ جو نفرت کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی وہ مخلوق جو کسی کو نہیں ستاتی اس کو وہ بھی ستاتی، اس کو وہ بھی دکھ پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ جب اس نے اپنے خالق کو ناراض کیا ہوا ہے تو ہم اس سے کیوں نہ ناراض ہوں۔ تو محبت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اوپر سے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر فرشتے کرتے ہیں، جب فرشتے کریں گے تو پھر اللہ کے رسول بھی کریں گے، اور پھر جب اللہ کے رسول کرتے ہیں تو پھر صحابہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لڑی ہے، ایک سلسلہ ہے کہ جب ایک انسان مومن بن گیا، متقی بن گیا، وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم نے ان کو دیکھا ہے، کسی کی ملاقات ہوئی ہے؟ کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ صحابہ کے لیے ہم کہتے ہیں ہماری جان بھی حاضر ہے یا نہیں ہے؟
الحمدللہ حاضر ہے. اتنی محبت کیوں ہے؟ وجہ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بن گئے. جب اللہ نے ان سے پیار کیا، پھر اللہ کے نبی نے کیا، پھر فرشتوں نے کیا، پھر ساری مخلوق کر رہی ہے. اور پھر صحابہ کرام سے چونکہ محبت اوپر سے شروع ہوئی، جب اللہ نے سب سے پہلے محبت کی، پھر اللہ کے محبوب نے کتنی محبت فرمائی. یہ جمعے کے خطبے کے اندر آپ سنتے ہیں نا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. یعنی کہ ہم اللہ کے نبی کے یاروں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے، بے شک وہ میرے نام لیوا ہیں، میرے امتی ہیں، جتنی بھی باتیں کریں، حقیقت یہ ہے کہ ان کو مجھ سے بغض ہے. مجھ سے اگر محبت ہوتی تو میرے صحابہ سے بھی ہوتی. مجھ سے بغض ہے اس لیے صحابہ کا بھی بغض ہے. ایک اور حدیث پاک میں کہ جس نے میرے صحابہ کا دل دکھایا، ان کو ایذا پہنچائی، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو صحابہ سے اتنی محبت اللہ کے نبی خود حکم دے رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ جو بھی ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے حکم پر بالکل حاضر ہیں، 100% حاضر ہیں، جان تک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں صحابہ کی محبت کے اندر. اور ہم کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ ہمارے استاذ وہی ہیں، ہمارا ایمان وہی ہے. ہمارے پاس اگر قرآن ہے تو صحابہ کے صدقے سے ہے، ہمارے پاس نماز ہے تو صحابہ کے صدقے سے ہے، ہمارے پاس کلمہ ہے تو انہی کے صدقے سے ہے. اگر ان کو بائی پاس کر دو، ان کو نکال دو، تو براہ راست اللہ کے نبی تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے. پھر ہمارے پاس قرآن کی بھی چھٹی، نماز کی بھی چھٹی، کلمہ کا بھی چھٹی، سارے کا سارا دین ہی ختم. دین کی بنیاد صحابہ ہیں. اس لیے ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں بلا تفریق، سب سے کامل محبت کرتے ہیں. ہر ایک صحابی کی محبت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے. اچھا، صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بندہ اگر بدگمانی کرتا ہے، وہ جی فلاں نے یوں کہا تھا، فلاں نے ایسا کیا تھا، بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرما دیا کہ کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کرو. عام انسان جو دیندار بھی نہیں ہے، دنیا دار بندہ ہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کہ بدگمانی تو گناہ ہے. جب عام بندوں کے بارے میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی، تو پھر پاک ہستیوں کے بارے میں کیوں؟ ان سے بدگمانی کیوں؟ تو اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، معصوم صرف اللہ کے نبی تھے. ان سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں، ان کے اوپر حدیں بھی جاری ہوئی ہیں، لیکن غلطیاں جو انہوں نے کی ہیں کیا اللہ کے علم میں نہیں تھی؟ اللہ کو پتہ تھا. غلطیوں کے باوجود اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سب سے راضی، یہ سارے مجھ سے راضی. جب اللہ راضی ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر تنقید کرنا کہ فلاں نے یوں کیوں کہا تھا، اور فلاں نے فلاں صحابی کو یوں کر دیا تھا، فلاں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ آپس میں جو سلوک بھی کریں اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہے. اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ خطا کسی سے ہوئی نہیں ہے، کیونکہ معصوم تو نہیں مانتے، خطائیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل فرمایا اور ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی محبت کیوں ہے؟ اوپر سے ہے کہ اللہ نے ان سے محبت کی ہے، کیونکہ ان کے اندر ایمان تھا کامل ترین درجے کا، متقی تھے، اعمال صالحہ کرتے تھے، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتے تھے. اللہ نے ان سے محبت فرمائی، سارے فرشتوں نے ان سے محبت فرمائی، اللہ کے نبی نے ان سے محبت فرمائی، تو ساری کے ساری مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے، اس لیے ہم بھی محبت کرتے ہیں.
تو یہ ہے محبت کا سامان۔ کیا فرمایا کہ جو لوگ مومن ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ودا محبت کا سامان کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، مجھ سے اللہ کی مخلوق محبت کرے، مجھ سے نفرت نہ کرے، مجھے اگنور نہ کرے، نظر انداز نہ کرے، تو مخلوق کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ تمام انسانوں کے قلوب اللہ کی مٹھی میں، ہر ایک کا دل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا پھر اللہ تعالیٰ خود ساری مخلوق کے دل کے اندر محبت ڈال دے گا۔ ہم ایک ایک کو راضی کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جتنی اولیاء کرام ہیں اب ہر ایک مومن ان سے محبت کرتا ہے، نہ کوئی جان نہ پہچان، لیکن کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے کہ ان کو دیکھنا بھی ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، باعث اجر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ولی ہمیں نظر آ جائیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے الحمدللہ، اور اگر ہمیں موقع مل جائے تو ان کے ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے ہیں۔ تو اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی محبت تو انسان اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی زیادہ محبت اللہ کے ولی سے کیوں ہے؟ اللہ کا ولی جو ہے، اللہ کے محبوب جو ہے، یعنی کہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا، جس نے سب کچھ فنا کر دیا کہ بس اللہ تو ہی تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق کے دل کے اندر پھر میں تجھے کر دیتا ہوں، ہر ایک مخلوق تجھ سے محبت کرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مقدس ہے یہ اللہ کے محبوب کی زبان میں ہے، بلسان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، آپ کی زبان کے اندر اس کو اتارا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ متقی لوگوں کو خوشخبری سنائیں، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں، یعنی کہ یہود و نصارہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، منافق ہو گئے، یہ جھگڑالو لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، ان کو آپ ڈراؤ کہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانے گا تو وہ نفع میں ہے، جو نہیں مانے گا وہ نقصان میں ہے۔ جو اللہ کے نبی کی نبوت پر، ختم نبوت پر ایمان رکھے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہے، وہ جہنم کے آگ کے اندر جلے گا۔ سورہ مریم کی آخری آیت، اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو مشرکین مکہ اگر کسی گھمنڈ میں ہیں، غرور میں ہیں، کسی بات پر یہ فخر کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور تھی، مال و دولت اور خوب ذہین بھی تھی، یعنی کہ ہر خوبی کی مالک تھی، عمریں بھی ان کی بہت زیادہ تھی، 1000 سال، 800 سال، 500 سال۔ میں کہ ان کو بتا دو کہ تمہارے پاس تو نہ اتنی لمبی عمر ہے، نہ اتنی طاقت ہے، تم تو بڑے کمزور ہو۔ اس لیے جو طاقتور تھے، جب ان لوگوں نے طاقت کے نشے میں آ کر یہ کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم، کہ جس اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ یہ اللہ کو اپنی قوت دکھاتے ہیں، اللہ کو سامنے اکڑ دکھاتے ہیں۔ تو آج وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے اور ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا آپ کسی کی آواز، ہلکی سی آواز بھی آپ سنتے ہیں؟ آج ان کی آوازیں بند ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ بے شک خطاب مشرکین مکہ کو تھا، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آج یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اہم ہوں۔ ہر ایک کو یہ گھمنڈ ہے کہ میں بڑا اہم ہوں، اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں مر گیا نا پھر میرے بچوں کو پتہ چلے گا، میں مر گیا نا پھر میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا، پھر میرے بہن بھائیوں کو قدر ہوگی۔ ہر بندہ یہ خیال کرتا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو دکان چل رہی ہے، یہ تو میں ہوں جو کاروبار سنبھالا ہوا ہے، یہ میں ہوں جو گھر کا نظام چلا رہا ہوں۔ ہر بندہ اسی گھمنڈ میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جن کا گمان یہی تھا
لیکن جب وہ چلے گئے کسی نے پوچھا نہیں ان کو۔ دنیا کا نظام یہ آپ اور میں نہیں چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت ہی پیارا ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم اتنے اہم نہیں ہیں۔ دنیا اگر چل رہی ہے ہم نہیں چلا رہے، یہ پہلے بھی چل رہی تھی، ہمارے بعد بھی چلے گی، جیسے اللہ تعالیٰ چلائے گا ویسے چلے گی۔ ہمارے آنے سے نہ تو اچھی چلی ہے نہ ہمارے جانے سے بری چلے گی۔ ہم کوئی اہم نہیں ہے، ہمارا ایک دورانی ہے، ایک وقت ہے، ایک ڈیوٹی ہے۔ جس طریقے سے ایک ڈاکیا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ تو نے ڈاک لینی ہے اور گھر گھر پہنچانی ہے، بس اس کی ذمہ داری ہے۔ کتنے بندے آئے آ کر چلے گئے، لیکن جب سے یہ نظام چلے ڈاک کا ویسے ہی چل رہا ہے، یعنی کہ ڈاکیا آتا ہے وہ مر جاتے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، لیکن نظام تو چل رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو یہ نظام چل رہا ہے، جس دن میں مر گیا پھر دیکھنا، یہ تو خام خیالی بیوقوف والی بات ہے، بھی تیرے سر پر چل رہا ہے۔ بس اسی طریقے سے جو ہمارے گھر کا نظام ہے، دکان کا، ہمارے کاروبار کا، یہ اسی طریقے سے ہماری بھول ہے کہ میں ہوں تو چل رہا ہے، نہیں۔ جس دن ہم مر جائیں گے دنیا کے نظام کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جو کہ توں چلتا رہے گا، یعنی کہ ہم اہم نہیں ہیں۔ بس یہ اپنے آپ کو سمجھانے کہ میں اہم نہیں ہوں، یہ دھوکہ کہ میں بہت اہم ہوں، یہ تو میں کر رہا ہوں، میں نے یوں کر دیا، میں نے اس مقام تک کاروبار کو پہنچا دیا، نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب دیکھتے نہیں ہو کہ ایک بندہ مر جاتا ہے جوانی کے عالم میں، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں اب پلیں گے کیسے، اس کے تو نانی نانا میں نہیں ہے، دادی دادا بھی، بچے تو لاوارث ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا وارث تو میں ہوں۔ اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو بچے بھوک کے ساتھ گزارا کر رہے تھے، اب پیٹ بھر کے کھانے لگے، یعنی کہ جس پہ سہارا تھا، جس پہ ناز تھا، جس پہ تکیہ تھا، وہ جو چلا گیا اللہ نے ان کا رزق اور بڑھا دیا۔ وہ پالنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ ہم اہم نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، ہماری ذمہ داری اصل یہ ہے۔ باقی جو کام ہم کر رہے ہیں ہماری ڈیوٹی ہم کر رہے ہیں، جب ہم چلے جائیں گے ڈیوٹی ختم ہوگی تو جائیں گے نا، ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری چھٹی ہے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم صرف 5 منٹ اپنا وقت نکالیں، قیمتی وقت، اور قبرستان میں جا کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر قبروں کے اوپر دیکھیں کہ یہ وہ فلانے بندے کی یہ بہت بڑا بزنس مین تھا، لیکن جب یہ چلا گیا تو بزنس نے پیچھے مزید ترقی کر لی تھی۔ فلانا بندہ جب یہ آتا تھا تو سب ایسے سناٹا چھا جاتا تھا، سارے خاموش ہو جاتے تھے، اتنا اس کا روب تھا، دبدبا تھا۔ آج بالکل خاموش پڑا ہوا ہے، کوئی اس کا روب نہیں رہا۔ جب تک سانس ہے نا، شیطان کہتا ہے کہ تو بڑا اہم ہے، تیرے سر پر سارا نظام چل رہا ہے، یہ تو شکر ہے تو تھا، نہ ہوتا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ جب مر جاتا ہے دوسرے دن کو پوچھتے ہی نہیں ہے، پہلے تو پھر بھی ہو جاتا تھا، یعنی کہ 5-7 دن تک کوئی نہ کوئی اثر رہتا تھا، جی فلانا بندہ مر گیا بڑا اچھا تھا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، سال بعد لوگ پوچھتے ہیں جی فلانا بندہ نظر نہیں آ رہا، کہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کب کا مر گیا ہے؟ اچھا مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اب تو یہ صورتحال ہے، یعنی کہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور جہاں جس گھر میں میت ہوتی ہے وہاں جب جاتے ہیں افسوس کے لیے تو وہاں پر دکانوں کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یعنی کہ 3 دن ابھی نہیں گزرے، وہیں پر لوگ گئے افسوس کے لیے، دعا کے لیے، بندہ خوش شرمندہ ہوتا ہے کہ میں کیا ان کی دعا کی بات کروں۔ دکانوں کا حساب چل رہا ہے، اپنے کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد دنیا داری، قہقے، لطیفے، یعنی کہ کچھ بھی افسوس نہیں ہے۔ اس گھر کے اندر بھی جب اس کا اثر نظر نہیں آ رہا تو محلے میں نظر آئے گا؟ تو پھر اتنا بڑا دھوکہ کہ بھی ہم بڑے اہم ہیں، پتہ نہیں ہماری وجہ سے نظام چل رہا ہے، یہ خام خیالی ہے، اور کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ ہم خود اپنے والدین کو کتنا یاد کرتے ہیں بتاؤ؟ جن کے والدین چلے گئے ہیں، یا ایک موجود ہے ایک چلا گیا ہے، ہم کتنا یاد کر لیتے ہیں؟ وہی شروع میں یاد کیا، چند دن کی بات ہے، اس کے بعد پھر ایسے سرسری تذکرہ کرتے ہیں،
لیکن جیسے شدت سے انسان کو یاد آتی ہے، دل سے انسان یاد کرتا ہے، وہ تو کہانی ختم ہو گئی ہے۔ جب ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے؟ جیسے جیسے نئی نسل آ رہی ہے اس میں تو احساس اور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر انسان جتنا بھی اپنے آپ کو اہم سمجھے وہ اہم نہیں ہے۔ سمجھنا ہے تو قبرستان جا کر تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں جو اہم سمجھتے تھے ان کا حشر کیا ہوا پڑا ہے۔ بہت جلد قبروں سے کتبے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور نام و نشان میں مٹ جاتے ہیں۔ 2-4 دن لوگ جاتے ہیں، یہ مٹی سیدھی کر کے آتے ہیں، کوئی پھول ڈال کے آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر بندے مصروف ہو جاتے ہیں، پھر ٹائم ہی نہیں ملتا۔ لیکن انسان خود اگر مومن ہو، متقی ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اس کے اپنے نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں کہ جب وہ اللہ کے پاس چلا جائے پیچھے کوئی یاد کرے یا نہ کرے، اس کے اپنے نیک اعمال قبر کے اندر اس کے پاس ہیں، قبر روشن ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے نا مزے کی بات؟ تو یہ ہم سب کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے جمع کر لیں گے تو بچے پیچھے صدقہ خیرات کریں گے، تو ہم کتنی دیگیں بنا رہے ہیں اپنے والدین کے لیے؟ ہم نے کتنے جانور ذبح کر دیے ہیں، سب جانتے نہیں ہیں؟ تو ہماری اولاد کیوں کر دے گی؟ ہماری اولاد فوراً یہ کہتی ہے جی جلدی کرو، مجھے بتاؤ اس کے حصے میں سے یہ چیز مجھے پسند ہے، مجھے دے دو۔ یہ کہتے ہیں یہ مجھے دے دو۔ انہوں نے یہ نہیں کرنا جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جاؤ، اللہ کے راہ میں دینا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کے حصہ ڈالنے، اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤ۔ اگر وصیت بھی کر کے گئے نا، یاد رکھیے یہ بات میں حقیقت کہہ رہا ہوں، تلخ حقیقت ہے۔ اگر ہم وصیت بھی کر کے چلے جائیں آج کے دور کے اندر کہ بھئی میں مر جاؤں تو میرے پیسے سے ایک مسجد بنوا لینا یا مدرسہ بنوا لینا یا فلاں جگہ پر اتنے لاکھ دے دینا، اولاد کہے گی نہیں بھئی پہلے کیوں نہیں دے کے گیا، اب ہمارے پاس اتنے قرضے چھوڑ کے گیا، ہمارے اتنے اخراجات ہیں، ہم نے شادیاں کرنی ہیں، ہم نے تو اپنا مکان بنانا ہے، یہ تو ایسے خام کا کہہ کے چلے گی، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ قرضہ کوئی نہیں اتارتا پیچھے آج کل، کہتے ہمیں بتا کے دیا تھا۔ جب قرضہ کوئی نہیں اتارتا وصیت پہ کون عمل کرے گا؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے۔ ہمارے پیچھے کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی خوش نصیب ہوگا کہ کوئی پیچھے پڑھ کے کچھ بخش دے، بہت بڑی بات ہے، ورنہ لمبے چوڑے صدقہ خیرات کوئی کچھ نہیں کرنے والا۔ اپنے ہاتھ سے کریں، 1 روپیہ کریں، جتنا اللہ توفیق دے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے جائیں، یہ نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر لی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں ہم کریں، سمیٹ لیں نیکیوں کو، انبار لگوا لیں، لیکن جب آنکھیں بند ہو گئی اس کے بعد پھر چھٹی ہو جائے گی۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی اہم نہیں ہے، اللہ کا حکم اہم ہے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے، تو یوں سمجھ لو کہ دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ یہ آخری صورت حقیقتاً خلاصہ ہے صورت کا کہ نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ یہ سبق ہمیں سمجھ آ جائے اور آج سے ہم عزم کریں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔